پاکستانی طلبہ نے پہلے بین الاقوامی نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں چاندی اور کانسی کے تمغے جیت لیے۔ ترجمان پاکستان اٹامک انرجی کمیشن شاہد ریاض خان کے مطابق پہلا نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ فلپائن میں منعقد ہوا۔ پاکستانی طلبہ سلیمان نعمان اور سبحان کاشف نے سلور میڈل حاصل کیا، جبکہ احبان اوان اور قاسم سلام نے کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ ترجمان پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے کہا کہ طلبہ ٹیم کی تربیت پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ ترجمان کے مطابق جن طلبہ نے کامیابی حاصل کی ان کا تعلق کراچی، لاہور اور راولپنڈی سے ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اولمپک سے ڈسکوالیفائی ہونے والی انڈین ریسلر ونیش پھوگٹ نے عالمی عدالت سے رابطہ کر لیا ہے۔ ونیش پھوگٹ نے پوزیشن میں آخری نمبر پر دھکیلے جانے کے خلاف اپیل کی ہے، جس میں ان کا موقف ہے کہ مجھے سلور میڈل کا حقدار قرار دیا جائے۔ انڈین خاتون ریسلر کو آج صبح اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے فائنل سے قبل ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز ہونے والے مقابلوں سے قبل ونیش کا ویٹ حد کے اندر تھا۔ قوانین کے مطابق ڈسکوالیفائی ہونے والے ایتھلیٹس پوزیشن میں آخری نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ ونیش نے پہلے روز ویٹ کیے جائز ہونے کی بنیاد پر سلور میڈل کے لیے CAS میں اپیل کی ہے۔ کھیلوں کی عالمی ثالث عدالت پھوگٹ کی اپیل پر کل فیصلہ دے گی۔ بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی جاری۔ بھارتی ہٹ دھرمی کے باعث گزشتہ 2 سال سے پاک بھارت انڈس واٹر کمشنر کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت سال میں ایک بار پاک بھارت انڈس واٹر کمشنر کا اجلاس ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ کی طرف سے بھارتی ہم منصب کو اجلاس کے لیے متعدد بار لکھا گیا، تاہم بھارتی انڈس واٹر کمشنر نے پاکستان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ انڈس واٹر کمشنرز کا اجلاس آخری بار نئی دہلی میں 30 اور 31 مئی 2022 کو ہوا تھا۔ معاہدے کے تحت انڈس واٹر کمشنر کا اجلاس پاکستان اور بھارت میں باری باری ہونا ہوتا ہے۔ اجلاس کا مقصد باہمی تعاون سے دو طرفہ تحفظات کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اجلاس میں دریاؤں کے بہاؤ سمیت فلڈ ڈیٹا کے تبادلے پر بھی بات چیت ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں پاکستان آنے والے دریاؤں پر متنازع بھارتی منصوبوں پر بھی بات چیت ہونی ہوتی ہے۔